جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے مابین ایک تفریح ہے، اس کی ہسٹری آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت پیچھے تک جاتی ہے۔ اس کا ایکچولی پس منظر کیا ہے؟ اس کی کیا ہسٹری ہے؟ افغانستان کے جو تعلقات آج کل ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ پاکستان کے ہمیشہ سے تعلقات بدقسمتی سے افغانستان کے ساتھ خراب ہی رہے ہیں۔ اس کی اب بہت پرانا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام ہوا تو بدقسمتی سے افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے خلاف اس نے ووٹ بھی دیا۔ لیکن پاکستان نے جہاں تک ہو سکا ہمیشہ افغانستان کو سپورٹ کیا، افغانستان کی حمایت کی، اور مختلف موقعوں کے اوپر جو ثابت کیا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے برادر اسلامی ملک ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ افغانستان میں ہونے والی ہر خرابی کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ افغانستان میں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں۔ اب اگر اس کی تاریخ میں جائیں، افغانستان کی تاریخ میں تو 1967 میں وہاں پہ پی ڈی پی بنی تھی، ان کی ایک سیاسی جماعت جس کے دو حصے تھے، خلق اور پرچم، دو حصے بن گئے تھے اندر سے، دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے تھے۔ تو اس وقت کہاں تھا پاکستان کی فوج کے اوپر الزام، کہاں تھی آئی ایس آئی؟ اس وقت تو کوئی ایسا نہیں تھا۔ جب سردار داؤد تھے وہاں پہ، نور محمد ترکی تھی کی حکومت تھی، یہ مسٹرسٹ چلتا رہا، لیکن یہ کبھی بھی ان کے تعلقات دونوں کے اچھے نہیں ہوئے۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیورنڈ لائن کا ایشو ہے جس کو افغان بالکل نہیں مانتے، اور ان کی اس کے اوپر مختلف رائے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک معاہدہ تھا جو انگریزوں کے دور میں ڈیمارکیشن ہوئی تھی، سر مورٹیمر ڈیورنڈ نے کی تھی، جس کے اوپر افغانوں کو اعتراض ہے اور ابھی بھی ہے۔ اور چاہے وہ افغان طالبان ہوں یا کرزئی ہو یا اشرف غنی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ان کا اس کے اوپر موقف ایک ہی ہے۔ اس کو اگر آج کے حالات کے ساتھ دیکھیں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ایک پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور لیکن اس عرصے میں بعض اوقات تعلقات ٹھیک بھی ہوئے، اور کچھ گلے افغانوں کے بھی جائز ہیں جو پاکستان کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اوورآل پاکستان کا کیا رول رہا ہے خطے میں، افغانستان میں۔ پاکستان اگر نہ ہوتا تو جب یہ سوویت یونین کے خلاف جنگ جہاد ہو رہا تھا اور افغان مہاجرین یہاں آ رہے تھے تو وہ پھر کہاں رہتے؟ اور اس موقع کے اوپر اگر آپ دیکھا جائے، تاریخ کو وہ دیکھیں تو افغانستان نے ہمیشہ بھارت کا، انڈیا کا ساتھ دیا۔ ایون ڈاکٹر نجیب اللہ جو تھے، جو سابق افغان صدر تھے، انہوں نے وہ ہمیشہ بھارت کا ساتھ دیتے تھے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب افغانستان میں ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا اور کابل ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے اور ان کو راستے میں عبدالرشید دوستم کی جب گاڑیوں نے روکا تو وہ جو اقوام متحدہ کے اس وقت نمائندہ تھے وہ ان کو لے کے واپس اپنے کمپاؤنڈ آئے، اور وہاں پہ جو ان سے انہوں نے ڈپلومیٹک کمیونٹی کو بلایا جس میں پاکستانی سفیر اس وقت کے بھی تھے۔ تو اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی، بھارت نے انکار کر دیا تھا ڈاکٹر نجیب اللہ کو قبول کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت بھی نواز شریف تھے۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو وزیر اعظم نواز شریف نے اس وقت کہا کہ پاکستان تیار ہے ڈاکٹر نجیب اللہ پاکستان میں رکھنے کے لیے اور معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ لیکن پھر بھی یہ اعتماد کبھی بھی دونوں ممالک میں نہیں رہا۔ ہم لوگ ماضی میں جائیں، ٹھیک ہے، گلے شکووں کے لیے بہت سے ایسے انسٹنسز دونوں طرف سے پرووائڈ کیے گئے جہاں گلے جائز تھے، کچھ جگہوں پہ ناجائز بھی تھے، افغانستان کی طرف سے پاکستان کی طرف سے بھی۔ لیکن اگر ہم لوگ یہ انسرجنسی کی بات کریں، اگر ہم لوگ یہ افغان طالبان کی بات کریں، ایک مجاہدین فورس جو ہے اس کی بات کریں، تو وہ کس وجہ سے بنے اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیں، جب سوویت یونین یہاں پہ آیا، ادھر بالکل ہی آپ کے ہمسائے میں ایک ایسا ملک آ جائے جو ہو تو افغانستان کے اس طرف، اور اس کے فوجی باقاعدہ آ کے افغانستان کے جو پاک تورخم بارڈر ہے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد مجاہدین کے افغانوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس سوویت یونین کے خلاف کرتے۔ پھر یہ گریٹ گیم کا حصہ تھا، امریکنز کا بھی تھا کہ وہ سوویت یونین کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور افغانیوں کا بھی یہ تھا کہ انہوں نے افغان مجاہدین بنے۔ اس زمانے میں مختلف اسلام تنظیمیں بنی جس میں حزب اسلامی، جمعیت اسلامی، بہت ساری تھیں، تو یہ ساری بنی اور انہوں نے سوویت یونین کے خلاف جنگ کی، جہاد کیا، جو بھی آپ اسے کہہ دیں۔ اور وہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اس کے بارے میں جب ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے تو وہ تو اب امریکنز خود کہتے ہیں کہ وہ امریکن سپانسرڈ جہاد تھا سارا، اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ سوویت یونین کو ختم کیا جائے۔ میرا خیال ہے امریکنز کامیاب بھی ہوئے، اور اس کے بعد دنیا میں ایک طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ پہلے دو طاقتیں تھیں، ایک امریکہ اور ایک روس، لیکن روس کے بعد جو ان سے وہ ختم ہوا
طاقت کا توازن بگڑا اور ایسا بگڑا کہ ابھی تک وہ صحیح نہیں ہو رہا۔ کیا یہ پاکستان کی اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے ایک میجر رول پلے کیا تھا مجاہدین کو بنانے میں، افغانستان کو سپورٹ کرنے میں اور سوویتس کو پیچھے دھکیلنے میں؟ کیا اس وقت پاکستان کے اداروں کے جو فیصلے تھے وہ جائز تھے، یا آپ آج سمجھتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد پاکستان آرمی اینڈ پاکستان اسٹیبلشمنٹ واز آن دا بورڈ؟ نہیں دیکھیں، ہر ایک دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت تھی اور اس وقت کے جو حالات تھے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ روسی فوجی آپ کے بارڈر پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں باقاعدہ یونیفارم میں، تو پھر اس کے بعد کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ انہوں نے اس حالات کے مطابق دیکھا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا، کیونکہ جب سوویت یونین سے کابل سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی کہ سرخ ڈولی آ رہی ہے اور گرم پانیوں تک پہنچنا ہے، تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ غلطیاں یقیناً ہوئی ہوں گی، ہوتی بھی ہیں انسانوں سے، لیکن میں ہی نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو تھی، اس کا کوئی نیت خراب تھی یا کوئی ان کا مقاصد کچھ اور تھے جو مختلف ہم سنتے ہیں کہ جن کے ذاتی مفادات تھے۔ ایسا قطعاً نہیں تھا، لیکن بعد میں یقیناً غلطیاں ہوئیں، بعد میں بہت سے مسائل بڑھے، بہت سا مسٹرسٹ ہوا پاکستان کی طرف سے بھی ہوا جب وہاں پہ سوویت یونین کا خاتمہ ہوا، افغان یہ جنگ جب ختم ہوئی اور وہاں پہ ایک حکومتیں بنی۔ سب سے بڑی تو غلطی ہوئی کہ وہاں پہ جو ہے نا عبوری حکومت قائم نہیں ہو سکی۔ جنیوا ایکارڈ پاکستان نے بھی سائن کر دیا، زبردستی اور چیزیں بھی ہو گئی، جس سے ایک ویکیوم ہوا اور وہاں پہ ملک افغانستان خانہ جنگی کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد مختلف حکومتیں بنی اور وہ پھر طویل ایک جنگ شروع ہو گئی، اور وہ حالانکہ اس کے بعد معاہدے بھی ہوئے، اور ایسے معاہدے ہوئے جو خانہ کعبہ میں جا کے معاہدے ہوئے، اس میں سارے لوگ شریک تھے، پروفیسر ربانی اور یہ سب لوگ، اور اس کے بعد واپس آ کے دوبارہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اس وقت جو سا صورتحال بڑی ایک خراب تھی، پھر اس کے بعد جو حالات بنتے گئے، ملک خراب ہوتا گیا، پھر 9/11 کا واقعہ بھی بیچ میں آ گیا، 9/11 کے حالات بھی آ گئے، پھر ایک جب انہوں نے دیکھا افغان مجاہدین جو افغان تھے، نوجوان خاص طور پہ، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جنگ ہی نہیں ختم ہو رہی، کبھی ایک کی کرسی، کبھی استاد فرید وزیر اعظم بن رہے، کبھی انجینئر حکمت یار وزیر اعظم بن رہے۔ اتفاق سے میں اس دن گلبدین حکمت یار سے ملا پشاور میں ان کی آفس میں، جب وہ حلف لینے جا رہے تھے اور وزیر اعظم بن رہے تھے، اور وہ ان کا سارا کچھ ہو رہا تھا۔ وہ جرنلسٹوں سے ملے تھے، میں اس دن بھی ادھر ملا تھا، اور اس کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ میں اس دن بھی وہاں تھا جب استاد فرید کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا، اور وہ وہاں پہ انہوں نے جو سا پریس کانفرنس کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو غلطیاں ہم کہتے ہیں، ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ، ان نیگیٹو سینس نہیں، پازیٹیو سینس بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم افغانستان ایک آزاد ملک ہے، ایک افغان ایک قوم ہے، اس کو اگر ایسا امپریشن جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کی سچویشن پہ اگر ہم لوگ فاسٹ فارورڈ کریں، کیونکہ بیچ میں مشرف کا دور گزرا، ہم سب کو پتہ ہے اس سچویشن کیا بنی۔ آج کے دور میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان کو ایک بہت میجر تھریٹ ہے افغانستان کی طرف سے، کیونکہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا سمیت بلوچستان کے علاقوں میں بھی جو انسرجنٹس ہیں، ان کے تانے بانے افغانستان اور افغان سرزمین سے ملتے ہیں۔ ہم ایک طرف دہشت گردی کو ختم کر چکے تھے، کیا وجہ ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ ختم نہیں کر سکے، اور آج بھی ہم لوگ دہشت گردی کے معاملے پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں ہم لوگ 2008 کے بعد کھڑے ہو رہے یہ غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے، اور ہمیں جب 2013 میں جب اس کے بعد بہت سارے جو ان سے ضرب عضب آپریشن ہوا، رد الفضحات ہوا، اس کے بعد یہ سب ختم ہو گئے تھے۔ نواز شریف کی حکومت تھی جب قومی اسمبلی میں پورا ایک کنسنسس ہوا اور اس کے بعد آپریشن ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سوات میں ایک مسائل بن گئے، اس سے پہلے بن گئے تھے، اور طالبان اور وہاں پہ سر اٹھانا شروع کر دیا تھا پاکستان کے جو طالبان تھے۔ اب جو آپ دیکھتے ہیں افغان طالبان جو ہیں، افغانستان جو ہے ان کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم جدوجہد کر رہے تھے تو ان پاکستان کے طالبان نے ہمیں ہوسٹ کیا تھا، اب ہم کیسے وہ کریں۔ پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال تک تو وہ مانتے نہیں رہے موجودہ افغان طالبان کی عادت کہ وہ یہاں پہ ہیں، ٹی ٹی پی ہے۔ جب وہ ماننا شروع کیا تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں جو سا کم از کم 2 سال لگیں گے، 3 سال لگیں گے ان کو کرنے کے لیے، لیکن وہ ان ری لوکیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ ان کو کہیں اور کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جو ایک انتہائی تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ پاکستان اور افغانستان کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور یہ ایک تاریخی بارڈر ہے۔ ایک ایسا زمانہ بھی تھا جو ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ یہ ادھر کوئی بارڈر، ادھر کوئی فینسز نہیں ہوتے تھے، جو قبائل تھے ادھر بھی ہوئی تھے ادھر بھی ہوئی تھے، اور بڑا امن تھا، آتے جاتے تھے۔ لیکن جب 9/11 کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پورا خطہ تبدیل ہوا، اور پھر وہاں سے یہ افغانستان بدقسمتی سے، اور یہ خطہ خاص طور پہ ایک ایسی تنظیموں کے لیے ایک کیا کہیں گے بریڈنگ بن گیا،
جہاں پہ ایسی تنظیموں نے جنم لیا، ایسی تنظیموں نے فروغ پایا، اور اب جو سا یقیناً ٹی ٹی پی وہاں پہ اور پاکستان کا موقف اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ دیکھیں جو کہتے ہیں نا، میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی ان کو قومی دھارے میں لائیں۔ بھائی قومی دھارے میں آپ اس کو لائیں گے جو آپ کے آئین کو مانے گا، جو آپ کی پارلیمنٹ کو مانے گا، جو آپ کے سینٹ کو مانے گا، جو آپ کی جوڈیشری کو مانے گا، جو آپ کے سسٹم کو ہی نہیں مانتا، جو قانون کو ہی نہیں مانتے، اور ان کا مطالبہ ہی یہی ہے کہ ہم یہاں پہ دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ قومی دھارے میں کیسے لائیں گے؟ میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی تھی، ان سے اپنا عمران خان اسیس نہیں کر سکے، یا ان کا ویژن نہیں تھا، یا ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں تھا اندازہ، اور وہ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم ادھر، حتیٰ کہ انہوں نے کہا طالبان کے آفیسز یہاں کھولے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو تو آپ نے خود ہی دے دیا۔ پھر ان کو وہ دوبارہ یہاں پہ ہوئے گزشتہ 13 سال سے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، جو سے وہاں پہ آرام سے رہے، آرام سے مراد یہ کہ ان کو تسلی تھی خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ ایک اتنا بڑا ایک مسئلہ ہے، لیکن جو میرا خیال ہے کہ اب اس میں بڑی سیریسنس آئی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے ملک میں امن نہیں ہوگا کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، آپ کے ملک میں سکون نہیں ہوگا، ملک میں کیا گھر میں نہ ہو یا کسی جگہ پہ نہ ہو، اور یہ تو ایک بہت بڑا ملک ہے، 26 کروڑ سے زائد آبادی کا ملک ہے، جو خطے کا انتہائی امپورٹنٹ ملک ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، دنیا نہیں نظر انداز کر سکتی، یہ ایک نیوکلیر ملک ہے، اور اس لیے یہاں پہ اس قسم کی چیزوں کا ختم ہونا بہت ضروری ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے جیسا کہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اگلے آنے والے 1 سال میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور جو پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں اس وقت افغانستان سے، وہ کتنی جائز ہیں، اور دنیا اس پہ اپنا ایک رول پلے کرے گی، یا پاکستان جو ہے وہ اپنا مقدمہ خود اکیلا لڑے؟ پاکستان کی جو مطالبہ ہے وہ 100% ٹھیک۔ وہ پاکستان کا مطالبہ صرف ان سے یہی ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو ان کے پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ ایک کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا ایک بڑا جائز مطالبہ ہے، اور جہاں تک اگر آپ آنے والے دنوں میں تعلقات کا، میرا خیال ہے کہ افغان طالبان جو ان سے ہیں ان کو ان حقائق کا سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے پاکستان کی اہمیت، اور پاکستان کی جو اس کی جو لوکیشن ہے، یا جو پاکستان کا رول ہے خطے میں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ تعلقات ٹھیک ہوں گے، لیکن ابھی گزشتہ 15-20 دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر، ایک تھوڑی سی بہتری، تھوڑی سی کچھ امپرومنٹ یا خاموشی فیل ہوئی ہے، بالخصوص جب پاکستان کے جو اسپیشل انوائے ہیں فار افغانستان اینڈ پاکستان، صادق خان جب وہاں گئے ہیں، انگیجمنٹ کی ہے، اور پالیسی جو سی یہ میرے خیال میں بڑی اچھی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ، ٹاکس بھی ہوں اور ساتھ پھر یہ بھی ہو، تو پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر تو کوئی کمپرومائز چاہے کوئی بھی ہو وہ نہیں کرے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے اور افغانستان کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، بڑے آئیڈیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور ہونا تو ایسا ہی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ صرف یہی نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی، اس میں خطے کے ممالک کا انٹرسٹ ہے۔ اب دیکھیں، پہلے امریکہ نے سوویت یونین کو ختم کرنا تھا، اب اعلان کنٹینمنٹ آف چائنا کی پالیسی ہے ان کی، وہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے کنٹین کرنا ہے۔ ابھی جو حالیہ ٹیرف میں جو ان کی جنگ چل رہی ہے وہ اس سے واضح ہے، تو یہ تو ایک مائکرو لیول پہ ہے، اور افغانستان تو ایک ایسا میدان ہے، ایسا میدان جنگ ہے، ایسا ملک جو ان کو مل گیا ہے، جو وہاں پہ بیٹھ کے پورے خطے پہ نظر رکھیں گے۔ اب افغانستان کے بارے میں مختلف آراء ہیں، باتیں ہیں کہ باگرام ایئر بیس دے دیا گیا ہے انہیں، اور اگرچہ ان کے ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی تردید کی ہے، لیکن جو شواہد ہیں یا جو قرائن ہیں وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ ان دونوں کے آپس میں تعلقات بہت ہی اچھے ہو رہے ہیں، یا ورکنگ ریلیشن شپ ہو رہا ہے۔ جب دوحہ میں، قطر میں مذاکرات ہوئے تو اس کا تو مطلب ہے کہ امریکنز اور یہ سارے ساتھ ہیں، اور ان کا تھا اس میں اگرچہ ایک شک یہ بھی تھی بڑی امپورٹنٹ کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یا کسی ملک کے یا کسی ہمسائے کے خلاف نہیں ہوگی، لیکن اس کے اوپر تو عمل ہو ہی نہیں رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید ٹینشن رہی، نہ صرف دوسرے بارڈر سے بلوچستان کے اس سائڈ پہ، بلکہ پاک افغان بارڈر جو تورخم پہ ہے، وہ وہ ایسے ایریا میں اپنی چوکیاں بنانا چاہتے تھے جو کہ ڈسپیوٹڈ ایریا تھا، جس کے اوپر پاکستان کا رد عمل بتانا بڑا ضروری تھا۔ لیکن ایک اور چیز دیکھنی چاہیے، اس میں پورے علاقے کی ٹریڈ بند ہوئی، ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں جو ان سے کنٹینرز وہ صرف افغانستان نہیں جا رہے تھے، سینٹرل ایشیا جا رہے تھے، رشیا جا رہے تھے، تو اس سے پورے دنیا کی
پورے سینٹرل ایشیا کی اور اس حصے کی تجارت کے اوپر بہت برے اثرات پڑے. تو تمام ممالک نے افغانستان کے اوپر بھی اور کو تشویش تھی. میں سمجھتا ہوں کہ بعض وسط ایشیائی ریاستوں ایسی تھیں کہ جن کے ڈپلومیٹ جو یہاں پاکستان میں تھے وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ افغانستان کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, کب تک یہ ٹریڈ ہوگی, کب تک یہ کنٹینرز چلیں گے, کیونکہ مال جا رہا تھا. جب کسی کا اقتصادی مفاد وابستہ ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت افغانستان کا جھکاؤ بہت زیادہ بھارت کی طرف ہے. وہ بھارت کی زبان بولتے ہیں, وہ بھارت کے لینس سے دیکھتے ہیں. یہ ایک غلط بات ہے. ان کو چاہیے, ان کو ماضی کا پس منظر بھی یاد رکھنا چاہیے. وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے 45 سال تک افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں رکھا, اپنے سوسائٹی میں اس کو ضم کیا. کہا جاتا ہے جی کہ ابھی ایران سے افغانی گئے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلا. بھئی اب میں خود مشہد کیا ہوں, میں نے وہاں پہ واقعہ دیکھا ہوا ہے. جب ایک افغانی وہاں سے نکل کے بازار آیا تو اس کو مار کے وہاں کی پولیس ایران کی ادھر لے گئی. میں نے دکاندار سے پوچھا کہ بھئی یہ کہتا ہے جی, اس نے ایک لمبی چوڑی گالی دی اس کو اور اسے کہا کہ جی یہ وہاں سے نکل کے یہاں گیا, ہم نے ان کے لیے کیمپ بنائے. اب پاکستان نے تو ان کو اپنے معاشرے میں, اپنے سوسائٹی میں ضم کیا, کاروبار کیے, وہ کراچی تک ان کا ہے. تو اب جب وہاں سے واپس جانے کو ہو رہا ہے تو اس کو ملکل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نیگیٹو قسم کا. الٹیمیٹلی ان دونوں ممالک کو جو سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور کیونکہ یہ صرف یہ دو ممالک نہیں ہے, پوری دنیا, اور چائنا کا پھر ایک رول ہے, ایران کا بھی رول ہے یہاں پہ پورے خطے کی. تو یہ پاکستان ایک بہت ہی اہم جگہ پہ واقع ہے. کسی زمانے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکیشن بڑی آئیڈیل تھی. اب اس لوکیشن کی جو پوزیشن ہے اسٹل وہ جغرافیکلی تو امپورٹنٹ ہے, اہمیت ہے, لیکن یہ کہ یہاں پہ اسٹیٹسمین شپ ہو اور ویژنری اسٹیٹسمین شپ ہو تو اس ساری سچویشن کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے.